اس وقت تک کی گفتگو کا حاصل یہ ہوا کہ اسلام کا انقلابی نظریہ ہے توحید، اس کی دعوت پر مشتمل ہے قرآن مجید. توحید نظریہ ہے تو توحید کا لٹریچر کیا ہے؟ قرآن مجید. یعنی لٹریچر کی اس میں بڑی اہمیت ہوتی ہے انقلابی نظریے میں، تو وہ لٹریچر ہمارا قرآن ہے. لہذا اب دیکھیے، دعوت، دوسرے کو بات پہنچانا، تذکیر نصیحت کرنا، تبشیر بشارت دینا، انذار خبردار کرنا، تربیت ٹریننگ اور تزکیہ، وہ نفس کی جو بری خواہشات ہیں ان سے بچنا، یہ سب کام ہوں گے بذریعہ قرآن. بہت کیٹاگوریکلی بات کہی گئی ہے. اب وہ جو لوگ بعد میں تنظیم کے اندر کوئی دوسرے طریقے لے کے آ رہے تھے تو کم از کم ڈاکٹر صاحب کی فکر تو نہیں رہی تھی نا. وہ تو تزکیے کو بھی کہہ رہے ہیں کہ بذریعہ قرآن ہوگا. اب جو کہہ رہے ہیں کسی اور ذریعے سے ہوگا تو وہ ٹھیک ہو گیا. یہاں تک تو ایک بات ہو گئی. آگے چلیں. ان تمام کاموں کے لیے انذار آخرت نہایت اہم ہے. اب یہ ڈاکٹر صاحب ایک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ یہ جتنے کام اس سے پیچھے بیان ہوئے ہیں شخصیت کے اندر، یعنی کیا؟ تربیت، تزکیہ، ان کاموں کے لیے آخرت کو مستحضر رکھنا بہت اہم ہے. یہ دنیا عارضی ہے اور یہاں جو کچھ ہے یہ سارا فانی ہے، اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. یعنی یہ نقطہ نظر نہیں ٹھیک ہوگا تو اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر و تکاثر فی الاموال والاولاد، تو کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون. یہ اگر کلیئر نہیں ہوگا تو پھر انسان دنیا میں اس کی ساری محنت ادھر لگ جائے گی. تو یہ انذار آخرت دراصل انسان کی انفرادی اعلیٰ سیرت کی تعمیر کے لیے بنیادی پتھر ہے، جس پر ایک بندہ مومن کا کردار اور سیرت آگے بڑھے گی. یہ پہلی بات ہوگی. یہ اصل میں فقر قرآن، وہ جسے کہا گیا تھا نا، یعنی آدمی کو دنیا سے بے اعتنائی ہو جائے، یہ اس کا ہونا نہ ہونا غیر اہم ہو جائے، استغنا، غنا کی کیفیت اس کو حاصل ہو گئی، یعنی مستغنی ہو گیا دنیا سے. آخرت پر یقین، محاسبہ پر یقین، جزا و سزا پر یقین، اس کے بغیر اس سیرت کی تعمیر محال ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. اس تعمیر سیرت کے پروگرام کی تقویت کے لیے ذرائع کے طور پر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے اور زکوٰۃ ہے، دوام ذکر الہی ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ تمام چیزیں در حقیقت انسان کی انفرادی سیرت و کردار کی تعمیر کے لیے ہیں. انفرادی سیرت و کردار کی انقلاب کے اعتبار سے، جیسا کہ میں قدر تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، انقلابی نظریہ عقیدہ توحید کی یہ 3 کورولریز یعنی 3 لوازم اور نتائج ہیں. نمبر 1 معاشرتی و سماجی کامل مساوات، نمبر 2 معاشی سطح پر ملکیت مطلقہ کے تصور کا خاتمہ اور اس کے بجائے امانت کا تصور، اور نمبر 3 سیاسی سطح پر جو عام ترین ہے، حاکمیت مطلقہ نہ کسی ایک فرد کی ہے، نہ کسی مخصوص خاندان کی ہے، نہ قوم کی ہے، نہ عوام کی ہے، نہ پوری نوع انسانی کی ہے. اٹ belongs ٹو اللہ اینڈ اللہ alone. سرورز یہ ہے جی، یہ 3 چیزیں ہیں اصل میں جو انقلابی پروسیس کا آغاز کرتی ہیں. اور یہ مرکزی اسرے میں جو ہے نا، ایک دفعہ مجھے بلایا تو وہاں پہ میں نے پوچھا، اب ظاہر ہے وہاں امیر محترم بھی ہیں، وہاں اظہر بختیار خلجی صاحب وہ بھی ہیں، اور ان کے ساتھ پھر پوری مرکزی ٹیم ہے، سارے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا جی یہ جو انقلابی ہماری جماعت ہے تو اس کا جو انقلابی نظریہ ہے تو وہ انقلابی فکر کیا ہے، انقلابی نظریہ کیا ہے؟ چپ. کوئی کافی سارے وقفے کے بعد ڈاکٹر ابصار صاحب جو جنہوں نے فلسفے میں پی ایچ ڈی کی ہے، اور ڈاکٹر صاحب کے بھائی ہیں، یعنی ان سے ڈاکٹر صاحب نے ہر چیزیں ہم نے اتنے دور سے جا کے سیکھ لی تو ان کے تو سامنے ہوا نا سارا کچھ. اور جن مجلسوں میں ہم نے سیکھی ان میں وہ بھی بیٹھے ہوتے تھے، اور ہم تو بیک بینچر تھے عمیر کی طرح وہ تو ظہور کی طرح قریب بیٹھے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے جواب دیا، اور وہ جواب پتہ کیا؟ توحید عملی. توحید عملی کا کیا ہے؟ وہ ڈاکٹر صاحب کا جو کتاب ہے جو فرائض دینی پر مشتمل. تو جیسے ابھی آپ کو جگایا تو تھوڑی دیر جگانے کے بعد پھر میں نے بتایا وہ تو اصل میں تو یہ معاشی سیاسی سماجی نظام ہے.
اس کو بیان کیے بغیر تو آپ نے یہ ریولوشنری پروسیس کا آغاز ہی نہیں کیا ہے. اور کم از کم پچھلے پورے 18 سالوں میں یعنی جب ہم یعنی جو عاقب صاحب کا دور رہا ہے اس میں اس طرف کسی نے یعنی جسے کہتے ہیں نا مڑ کے بھی نہیں دیکھا ہے. تو تربیتی پروگراموں میں تو ظاہر ہے بالکل ہی جس کی تربیت دینی تھی وہ تو کیا ہی نہیں گیا. بس اس ایک بات سے ہی سمجھ میں آ جانا چاہیے کم از کم جو ٹھوک بجا کے پڑھ لے گا نا اس کو سمجھ آئے گی یار وہاں پہ کیا انحراف ہو رہا تھا. لہذا آخر میں کنکلوڈ کر رہے ہیں یہ اب سنیں. یہ ایک قسم کے پریکٹیکل عملی سٹیپس نہیں کہ توحید کے یہ تھی. جی بالکل مطلب یہ عملی توحید اگر کوئی لیکن یہ کہ دیکھیں ایک بندے کے اندر ایک سوچ کا یعنی وہ انقلابی بننا اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے سامنے اسلام کا معاشی سیاسی سماجی نظام کے یہ تصورات پیش کریں گے. اب اس کا کانفلکٹ پیدا ہوگا اس نظام کے ساتھ نہیں تو نظام کے ساتھ اس کا کانفلکٹ نہیں پیدا ہوگا. اور یہ فرکشن ہی اصل میں ریولوشنری پروسیس کا سٹارٹنگ پوائنٹ بنتے. بس اسلامی انقلاب کے لیے اب یہ دیکھیے ایک آخری جملہ یعنی وہ اسے یعنی اب آخری خلاصہ پیش کریں اس کا نتیجہ پیش کر رہے ہیں. بس اسلامی انقلاب کے لیے اصل میں ان چیزوں کو ایمفیسائز کرنا ہوگا. کن چیزوں کو؟ ہاں ایمفیسائز کرنا ہوگا, ان پر زیادہ زور دینا ہوگا, ان کی اہمیت کو واضح نمایاں اور اجاگر کرنا ہوگا, واضح نمایاں اور اجاگر کرنا ہوگا. ان کو نظر انداز کر کے زور ہو جائے نماز اور روزے وغیرہ پر تو در حقیقت انقلابی عمل کا آغاز نہیں ہوگا. اب خاص طور پہ جو لوگ فعال رہے ہیں تنظیم کے اندر وہ دیکھیں نا تربیت گاؤں میں کس چیز پہ زور ہوتا ہے. اویس پاشا لوگ, جمیل الرحمان عباسی صاحب اور جو یہ ساری پوری ٹیم تھی یہ کیا پڑھا, ایون ڈاکٹر عبدالسمیع, اور پھر آخر میں آ کے سب پہ مور تصدیق ثبت کرنے والے حافظ عاقب سعید صاحب.